السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں شک نہیں کہ دنیا کے تمام مذاہب، مسالک، ادیان، آئین و قانون کے مقابلے میں دین اسلام ایک امن کا دین ہے، اور مکمل امن اس کے اندر ہر ایک کو حاصل ہے۔ جب آپ دوسرے ادیان کو پڑھیں گے، دیکھیں گے تو اس کے اندر کہیں امن اور کہیں ظلم، کہیں پر کھینچا تانی اور کہیں پر من مانی، لیکن یہ دین اسلام ایک ایسا واحد ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک یہی اسلام جو ہے، یہی سچا دین ہے، یہی حقیقی دین ہے، یہی انسانوں کی حفاظت کا ضامن دین ہے۔ جب اس کے اوپر عمل کیا جائے تو پھر کسی پر بھی کسی قسم کی کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے فرمایا رب تبارک و تعالی نے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اے عقل مندوں، تم اللہ سے ڈرتے ہوئے ذرا اس چیز کے اوپر غور تو کر لو کہ تمہارے لیے ہم نے قصاص کے اندر زندگی رکھی ہے، اور قصاص کے بھی قوانین، کہ ہر شخص اپنے طور پر قصاص لینا شروع کر دے، اس میں ظلم و زیادتی ہو سکتی ہے۔ یہ ارباب اقتدار، اہل علم اور اہل تقوی، اہل اللہ کا کام ہے کہ جو اس کو شریعت کے مطابق سامنے لا کر کے اور پھر قصاص لیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ قصاص ایسے لیا جائے گا۔ لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ کہا جا رہا ہے، ہماری پاکستانی عوام اتنی جاہل ہو چکی ہے، ذرا سی کسی سے ناراضگی ہو، اس ناراضگی کی بنا پر اس کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں، اس کو قتل بھی کر دیتے ہیں اور کیا کیا ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ پاکستان میں پہلے عام نہیں تھا اتنا، جتنا اس قسم کی ظلم و زیادتی عمران خان صاحب کے دور میں ہونے لگی ہے اور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پاکستان میں جاہل قوم کی جہالت کا بدترین واقعہ جو سیال کوٹ کے اندر رونما ہوا ہے، سیال کوٹ کی ایک فیکٹری میں یہ المناک واقعہ سامنے آیا ہے۔ فیکٹری کا مینیجر، اس کے ساتھ کیا کچھ کیا جا رہا ہے، کیا کچھ کر دیا گیا، ذرا آپ دیکھیں۔ سری لنکا کا وہ آدمی ہے اور مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے۔ اسلام نے، دین اسلام نے غیر مسلموں کے بھی حقوق بتائے ہیں، ان کے ساتھ ناروا سلوک کرنے سے روکا ہے، منع کیا ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ گستاخی کا کوئی عنصر اس منیجر کے اندر ظاہری طور پر نظر نہیں آ رہا، الا یہ کہ اب تک جو بھی رپورٹیں آئی ہیں وہ یہی کہ وہ منیجر ہونے کی حیثیت سے اپنے ماتحتوں کو کام کے اوپر، کہ یہ کام وقت کے اوپر ہونا چاہیے، ان کی سرزنش کر رہا تھا، اور یہ اس کا حق تھا۔ اس سے ناراضگی کی بنیاد پر لوگوں نے عجیب عجیب اس کے اوپر الزام لگا دیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کہ جی یا حسین لکھا ہوا تھا، اس کو اس نے پھاڑا، تو کم از کم دکھائیں تو صحیح کہ کہاں لکھا ہوا تھا۔ اور کیا اسلام یہ کہتا ہے کہ یا حسین لکھا ہوا ہو، اس کو اگر اشتہار کوئی وہاں سے اتار دے، اس کو قتل کر دو، اور قتل کرنے کے بعد اس طرح آگ میں جلا دو؟ خبریں تو مختلف آ رہی ہیں۔ کہیں سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ گستاخ رسول کا کوئی ایسا جملہ اس نے کہا
جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوتی ہو، تو کیا اسلام نے یہ بتایا کہ اس کو قتل کر کے اس کی لاش کو آگ لگا دو؟ نہیں، اسلام نے قطعی طور پر یہ تعلیم نہیں دی ہے۔ اپنے ہاتھ سے کیوں قتل کیا جا رہا ہے؟ ارباب اقتدار کیا موجود نہیں ہے ہمارے پاکستان میں؟ کیا عدالتیں موجود نہیں ہیں؟ عدالتوں کا دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹایا جاتا اور وہاں جا کر کے کیوں نہیں پیش قدمی کی جاتی؟ اپنے طور پر کسی کو مار دینا اور پھر طرح طرح کے الزام لگا دینا، اس نے ایسا کیا ہے، ایسا کیا ہے۔ ظاہری طور پر تو گستاخی کا کوئی بھی عنصر نظر نہیں آ رہا ہمیں۔ چلو اگر وہ عنصر پایا بھی جاتا ہے، پھر بھی کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اس کو قتل کر دے، از خود اس کو مارے، ڈنڈے برسائے، اور مرنے کے بعد اس کی لاش کو گھسیٹتا ہوا لے کر کے آئے اور اس کو آگ لگا دے۔ یہ ایسا عمل کرنے والوں کے جسم کو آگ لگا دینی چاہیے۔ یہ ہے قصاص۔ تم نے ناحق کسی انسان کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے تو اس ظلم کو تمہارے اوپر بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ میں ارباب اقتدار سے کہوں گا کہ جہاں اتنے افراد کو گرفتار کیا ہے اس کی تحقیق کریں، چھان بین کریں، جو بھی اس میں مجرم پایا گیا اس کو قرار واقعی سزا دیں کہ پاکستان کا ہر بندہ اس کا دل ہل کے رہ جائے کہ اگر میں نے ایسا کیا تو میرے ساتھ بھی یہ سزا ہو سکتی ہے، تاکہ اس قسم کے حرکات سے سب اپنے آپ کو بچائیں اور محفوظ رکھیں۔ مجھے تو وہ روایت بھی یاد آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واقعہ ذکر کیا تھا کہ چیونٹیوں کے بل کے اندر وہاں آگ لگا دی گئی تھی کہ یہ سب مر جائیں، آپ نے اس کو پسند نہیں کیا تھا، اس کی تردید کری تھی۔ اللہ و رسول نے اس کا پس منظر جو ہے وہ یہ بتایا تھا کہ یہ کام غلط ہوا ہے۔ جائے کہ انسان کے ساتھ ایسا کیا جائے، جانوروں کے لیے بھی بتایا کہ ان کو بھی نہیں جلا سکتے تم۔ یہ جلانا، یہ سزا عذاب صرف اللہ کی طرف سے ہوا کرتا ہے۔ اپنے طور پر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو، حتیٰ کہ کسی بھی جاندار کو جلانے کا حق نہیں رکھتا کسی بھی صورت میں، اور جس نے یہ کیا ہے اس کو واقعی سزا صحیح طور پر ملنی چاہیے، تاکہ آئندہ کے لیے تمام لوگ اس قسم کی حرکات سے باز رہیں۔